بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ایک نہایت آزاد اور کھلا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان مقابلہ اور جنگ جاری تھی حکومت کو قبضہ کرنے کے لیے، لہٰذا امام صادق علیہ السلام کو اس زمانے میں یعنی اپنے زمانے میں باقی ائمہ کی نسبتاً آزادی اور کھلا ماحول نصیب ہوا، لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے علوم حقیقی کو، علوم آل محمد کو امت مسلمہ کے درمیان پھیلایا۔ امام صادق علیہ السلام سے پہلے جس چیز کو علم دین اور علوم آل محمد کے نام پر لوگوں کو اور علماء کے درمیان نشر کر دی گئی تھی، امام صادق علیہ السلام نے اس کی تصحیح فرمائی اور لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے قلوب میں، لوگوں کے عقول میں علوم حقیقی آل محمد کو نشر دیا، اور وہ افراد جو علمی تشنگی رکھتے تھے امام علیہ السلام نے ان کو سیراب فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں امت مسلمہ کے صرف علمی قائد نہیں تھے، بلکہ وہ امت مسلمہ کے ہر حوالے سے قیادت رکھے ہوئے تھے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علیہ السلام صرف علمی حلقوں تک محدود تھے اور صرف ان کی علمی جد و جہد تھی، بلکہ اگر امام علیہ السلام کی زندگی میں درست انداز میں نظر ثانی کی جائے اور ان کی زندگی کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا اور ہمیں یہ نظر آئے گا کہ امام علیہ السلام ایک تنظیمی کام انجام دیا، ایک تنظیمی سسٹم امام علیہ السلام نے بچھایا ہوا تھا، جس کا ہدف صرف اور صرف یہ تھا کہ حکومت کو ظالموں کے ہاتھ سے لی جائے اور اسے اس حکومت کے حقدار افراد تک یعنی خود امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچایا جائے اور آل علی کی ایک حکومت کو قائم کیا جائے۔ یہ امام علیہ السلام کا اندرونی اور داخلی سسٹم اور تنظیمی کام۔ امام علیہ السلام کا تنظیمی کام کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے حقیقی مؤمنین کا ایک عظیم سسٹم پھیلا دیا تھا، جن کی رسائی اسلام کے ممالک کے کونے کونے تک تھی، یعنی خراسان ہو، افغانستان ہو، ترکمانستان ہو، تاجکستان ہو، قرقیزستان ہو، ازبکستان سے لے کر نارتھ افریقہ تک جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا تھا، امام علیہ السلام نے اپنے حقیقی مومنین کو وہاں تک پہنچا دیا تھا۔ اور ان مومنین اور ان نمائندوں اور ان وکلاء کا کام کیا تھا؟ ان وکلاء اور مومنین کا کام یہ تھا کہ امام علیہ السلام اگر کوئی خبر کو عالم اسلام کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتے تھے تو نہایت ہی کم وقت میں امام علیہ السلام کی یہ خبر اور یہ فرمائش اور یہ حکم عالم اسلام کے مختلف کونوں تک پہنچ جاتا۔ دوسری ذمہ داری جو ان مومنین کی تھی وہ یہ تھی کہ عالم اسلام سے وجوہات شرعیہ کو جمع کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام
تک یعنی مرکز حکومت علوی تک پہنچا دیا جائے، تاکہ امام علیہ السلام اپنی سیاسی اور مذہبی جد و جہد کو آرام سے جاری رکھ سکیں۔ اور ساتھ ساتھ ان نمائندوں اور وکلاء کا ایک اور ذمہ داری بھی امام علیہ السلام نے ان کے سپرد کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں اسلام کے مختلف مناطق میں جو مؤمنین اور جو مسلمان امت رہتی ہے، ان کی شرعی ذمہ داریوں کو یہ مؤمنین، یہ نمائندے اور یہ وکلاء ان کے لیے بیان کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ مومنین اپنی سیاسی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی ان سے استفتاء کیا کرتے تھے۔ بنی امیہ کی حکومت کے وقت امام علیہ السلام نے اپنی یہ ذمہ داری، جو علمی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ سیاسی ذمہ داری تھی، اس کو بھی امام علیہ السلام نے انجام دیا، اور بنی امیہ کے دور میں امام علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بغیر تقیہ کے اور کھلم کھلا انجام دیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جنگ جاری تھی قدرت اور حکومت پر، اور دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو سیاسی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت نصیب ہو جائے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ دو جو ظالم حکمران قبیلے تھے، ان کے ساتھ جو مقابلہ چل رہا تھا ان دونوں کے درمیان، امام علیہ السلام نے اس فرصت سے پوری طرح استفادہ کرتے ہوئے اپنے پیغام کو عالم اسلام میں کھلم کھلا پھیلایا، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ نقل ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک دن صحرائے عرفات میں امت مسلمہ جو حج کے لیے آئی ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے خود کو حکومت کا اور خلیفۃ اللہ ہونے کا حقدار پہچنوایا، اور امام علیہ السلام نے اس بات کے دلیل کے لیے کوئی کلامی دلیل یا کوئی فلسفی دلیل کو بیان نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام نے اس طرح کی دلیل بیان کی جو بنی عباس کے ادلہ کو توڑ دے۔ وہ بنی عباس جو بنی امیہ کے بعد حکومت کو غصب کرے گی اور اپنے ادلہ کو بیان کرے گی کہ ہم اس وجہ سے حکومت کے حقدار ہے۔ دو وجوہات، وہ دو ادلہ بیان کرتے بنی عباس کہ ہم حکومت کے حقدار ہے۔ تاریخ میں مطالعہ کیجئے گا، امام علیہ السلام نے خود کو اس حکومت کے حقدار ہونے پر جو دلیل بیان کی وہ بنی امیہ کے ان دو ادلوں کو توڑ رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے اس انداز میں اپنے آپ کو امت مسلمہ کے خلیفہ ہونے کا حقدار پہچنوایا اور قبول کروا دیا۔ امام علیہ السلام نے امت مسلمہ کو اتنی مدد کی اور اتنی ان کے مشکلات اور مسائل کو حل کیے کہ امام علیہ السلام کی مقبولیت اور طاقت امت مسلمہ کے درمیان بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور بات یہاں تک آ پہنچی کہ جب بنی عباس کا خلیفہ منصور دوانقی نے امام کی اس قدرت اور اس مقبولیت کو دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ جب منصور دوانقی کے سپاہی امام علیہ السلام کے گھر پر جا کر امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگاتے ہیں تو امام علیہ السلام اس آگ سے باہر نکلتے ہوئے اس جملے کو ارشاد فرماتے ہیں، انا ابن اعراق الثری انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، یعنی میں زمین کے دکھتی رگوں کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں۔ یعنی اگر میں چاہوں تو آگ مجھ پر اثر نہ کرے گی، اگر میں چاہوں تو آگ مجھ پر اثر کرے گی۔
اور اس امام پر ظلم صرف اور صرف منصور دوانقی یا ان کے جو ظالم حکمران تھے اس وقت تک محدود نہ رہا امام صادق علیہ السلام پر ظلم، بلکہ امام صادق علیہ السلام پر ظلم ان کی زندگی کے بعد بھی جاری رہا۔ وہ اس طرح سے کہ اگر آج ہم قبرستان بقیع جاتے ہیں تو آج بھی 4 اماموں کی جو قبر ہے اس پر جو زری ہے، اس پر جو حرم ہے، وہ صرف اور صرف تپتی دھوپ ہے۔ اور قبرستان بقیع سے جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ناخواستہ طور پر ہمارے منہ پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، اے مولا رضا، آپ کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مدینہ سے دور ہے تو بات آپ کی درست ہے، لیکن اے مولا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا کہ اگر غربت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے قبر کا کوئی نشان نہیں، آپ کے قبر پر کوئی حرم نہیں بنایا گیا، آپ کے حرم کا کوئی سونے کا گنبد نہیں، آپ کا کوئی خادم نہیں، آپ کا کوئی زائر نہیں، تو مولا آپ قبرستان بقیع کو دیکھیے کہ وہ واقعاً غریب الغرباء ہے، وہاں پر مدفون امام حقیقتاً غریب الغرباء ہے۔ ایک عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی 7ویں یا 8ویں زریح کا افتتاح کا جب پروگرام تھا تو جب زریح پر سے پردہ ہٹایا گیا تو ایک خادم کا نعرہ دل سے یہ نکلا کہ اے مولا رضا، یہ آپ کی 7ویں یا 8ویں زریح ہے، آیا یہ ممکن نہ تھا کہ ان میں سے ایک زریح قبرستان بقیع کے اماموں کو نصیب ہو جائے؟ اے مولا امام صادق علیہ السلام، آپ کے گھر کو جلایا گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے گھر کو جلانے کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو اذیت ہو، ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے گھر کو جلانے کی وجہ سے کسی کی پسلی ٹوٹے، آپ کے گھر کو جلانے کی وجہ سے کسی کی ولادت سے پہلے ہی شہادت ہو جائے۔ اے مولا امام صادق، آپ کو آپ کے احرام میں کفن دیا گیا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے شاگردوں نے آپ کے تابوت کو حمل کیا، آپ کو نہایت احترام سے دفنایا گیا، لیکن ہائے آپ کے جد مولا امام حسین علیہ السلام، جن کو نہ کفن دیا گیا، نہ جن کو غسل کرایا گیا، جن کا بے گور و کفن جنازہ 3 دن تک صحرائے کربلا پر پڑا رہا، جو صحرائے کربلا میں 3 دن تک اس حالت میں پڑا رہا کہ جس کو سایہ دینے والا صرف اور صرف سورج ہی تھا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس حالت میں آپ کی زینب نے بھی آپ کو دیکھا، اس حالت میں سید کونین، آسمان و زمین کی شہزادی، دنیا و آخرت کے شہزادی آپ کی ماں فاطمہ زہرا نے بھی اسی حالت میں آپ کو دیکھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق سید الشہداء، منتقم خون اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار بحق سید الشہداء، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل